یہی وجہ ہے کہ جب بچے نقل کا سسٹم، ہمارے ہاں نقل کا رجحان کہاں پہ آیا؟ انویجیلیٹرز پھر رہے ہیں، ممتحن کمرہ امتحان کے اندر چکر لگا رہے ہیں، ایک دفعہ وہ چکر لگا کے آگے گئے، بوٹی نکالی، بوٹی لکھنی شروع کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا بچپن سے ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو۔ یہ نقل کا رجحان صرف نقل کا رجحان نہیں ہے، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تعمیر ہوئی ہے ہماری پچھلی کئی دہائیوں سے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتی سطح پہ، ریاستی سطح پہ اس کے اوپر چیک نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ جب ہم اس طرح کی طرف جائیں گے تو اکابرین جو ہوں گے اس طرح کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان بن کے تو زندہ رہیں، لیکن ان کے نافرمان بن کے زندہ نہ رہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اور میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سورۃ الاحزاب کی ایک آیت بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر جب اکیلے ہوتا ہوں تو میں اس کو پڑھتا ہوں اور میں پھر گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اور بعض کا آنکھوں سے آنسوں کی ایک وہ لڑی بہہ جاتی ہے۔ النبی اولا، آپ یہ ذرا سمجھیے گا، جو علماء کرام ہیں، مفسرین کرام ہیں، وہ اس کے اوپر بڑی بڑی تفسیر انہوں نے کر دی۔ مومنین کے لیے النبی اولا بالمومنین عند نفسہم، یعنی مومنین کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات ہے، عربی میں معذرت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میری کمی بیشی ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے سورۃ الاحزاب میں، جس کے اندر پھر آگے ذکر بھی آیا تھا کہ اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ ازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ قرآن جب ہمیں شہادت دے رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ایک مومن کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر ہے، اپنی جان سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور بھی سورۃ التوبہ کے اندر بڑی زبردست آیت ہے، اگر آپ کبھی اس کو آپ کو موقع ملے، جس کے اندر وہ ذکر ہے کہ تمام مکان اور تمہاری جائیدادیں، یہ کاروبار، اگر تمہیں یہ زیادہ پسند ہیں اور اللہ کے رسول کی چیزیں پسند نہیں تو پھر تم گئے۔ اس کو بھی فاسق کہا گیا ہے، اس کا بھی فسق کے ساتھ جوڑ بنتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ لے کے آئیے گا، انسان کو معافی کیوں نہیں ملتی؟ میں اکثر سوچتا ہوں ہمیں معافی کیوں نہیں ملتی، ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں رہی؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا ہم بددعائیں بھی دیتے ہیں دشمنوں کو۔ میں اکثر یہ ہنس کے بھی کہتا ہوں دوستوں کو، جب میں ہنس کے کہتا ہوں تو میرا اندر رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ روس کی توپوں میں کیڑے ڈال دے۔ میں نے یہ اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں دعائیں، سوشل میڈیا پہ میں پڑھتا ہوں۔ تاثیر کیسے آئے گی جب ہم ان حدود سے باہر نکل آئے ہیں، جب ہم نے فسق کر لیا ہو اور ہم ایک دائرے میں داخل ہی نہ ہوں، تو پھر ہمارے اوپر اس دائرے کی کیا برکات آئیں گی؟ تو دعا کے لیے بھی ہمیں اس توبہ کے دائرے میں داخل ہونا پڑے گا کہ پہلے ہم توبہ کریں، پہلے ہم توبہ کریں گے، پھر ہمیں معافی مل جائے گی۔ اس کا بھی بڑا آسان سا طریقہ بتایا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آگے بڑے خوبصورت دو لفظ ہیں اس کے بعد، یغفر لکم ذنوبکم۔ یہ آیت یہاں پہ نہیں، آگے بھی جوڑ کے دیکھیے گا۔ قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اعجاز ہے، اس میں تصریف الآیات کا قانون ہے۔ کچھ آیتیں جو ہے وہ پہلے والے آیتوں کے ساتھ مل کے اپنے معنی مکمل کرتی ہیں، کچھ آیتوں کو آپ پڑھیں تو اس کے بعد کا جو مفہوم ہے وہ ایک معنی مکمل کرتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہو سکتا ہے پہلی سورۃ البقرہ میں، دوسری سورہ میں کوئی لفظ آیا ہو، کوئی مفہوم، کوئی مضمون بیان ہوا ہو، اور اس کو مکمل کیا جا رہا ہو 29ویں یا 30ویں پارے میں جا کے۔ تو اس لیے علماء کرام چونکہ نظر رکھتے ہیں ان ساری چیزوں پہ، جو فقہاء ہیں ان کی نظر میں ہوتے ہیں یہ سارے معاملات۔ پھر اس کے اندر اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں تو ایک طفل مکتب ہوں نا، میں اس لیے صرف وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس طرح میں سمجھ رہا ہوں چیزوں کو، اور میں اس لیے زیادہ سوشل ایگزامپلس کوٹ کرتا ہوں کہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے جو سمجھ آئی ہے اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کے فرامین کی اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے، اور ہم یہ ماننے کو تیار نہیں، یہی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ ایک غلاف جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، ایک حجاب جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ ایک انسان کو پتہ بھی ہو کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کو اللہ کی اتنی بھی پرواہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے احکام کی اتنی بھی پرواہ نہیں، اس کو پولیس والے کی زیادہ پرواہ ہے، اور اس کے باوجود اس کے ذہن کے اوپر یہ ایک غلاف ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ قرآن نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک
مثال پیدا کی ہوئی ہے کہ ان کی نظروں میں ان کے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں. بہت بڑی سزا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی سزا ہے کہ فاروق شاہ یہی سمجھتا رہے کہ اس کا عمل ٹھیک ہے. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ سورۃ البقرہ کی طرف اگر ہم آ جائیں تو میں جس طریقے سے سمجھاؤں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. میں نے جب اس کے بارے میں ریسرچ کی، جو نوجوان پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، دو لفظ جو ہیں یہ بڑے پیرالل ہو گئے چلے ہیں قرآن میں. چونکہ قرآن نے آپ کو پتا دو چیزیں ہی بتائی ہوئی ہیں، جنت جہنم. اسی طریقے سے آسمان زمین کی باتیں ہیں، خیر ہے شر ہے. تو یہ جو دوئی ہے اس کے اندر بڑی ایک خوبصورتی ہے. اب قرآن کے اندر ایک لفظ آیا ہوا ہے مفلحون، جس کو انگریزی زبان میں سکسیسفل کہا جاتا ہے. فلاح، حیا علی الفلاح، آؤ سکسیس کی طرف. اس کے مقابلے میں مجھے بڑی ایک خواہش پیدا ہوئی اسٹوڈنٹ لائف میں کہ میں دیکھوں کہ مفلحون کے مقابلے میں کیا ہے. تو پھر مجھے لفظ نظر آیا خاسرون. یعنی مفلحون کا ایک پورا جہان ہے، اس کے پیچھے کچھ کیٹیگریز ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. یہ کنڈیشنز کو میٹ کرو گے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں، یہی لوگ مفلحون ہیں. اور پھر خاسرون والی جو آیت تھی، یہاں تک میں پہنچا تو پھر میں نے دیکھا کہ خسارہ پانے والے کون سے تھے. اب سورۃ البقرہ کی پہلی 27 آیتوں کے اندر یہ سارا مفہوم جو ہے، یہ مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. صرف پہلی 27، 26ویں اور 27ویں جو اس کی آیا مبارکہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ، اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کو ملا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن نے فاسق کس کو کہا ہے. 26ویں اور 27ویں جو آیا مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، جو دوسری سورت ہے، بالکل پہلے سپارے سے شروع ہو جاتی ہے. اس کی پہلی 27 آیات کو آج آپ کہیں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ترجمہ اور تشریح کر کے دیکھیے گا. شروع میں جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب